بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو مرزا جہلمی کی زبان سے ہی اس کے اصول سناتے ہیں، اور مرزے کو اپنے اسٹوڈنٹس پر جتنا اعتماد ہے وہ بھی مرزے کی زبان سے ہی آپ کو سناتے ہیں۔ تو وہ خود نہیں کرتے تھے، ان کے نیچے والے لوگ کرتے تھے۔ سر یہ نیچے والے لوگ جو ہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑوں کی شے ہوتی ہے تو نیچے والے کر رہے ہوتے ہیں نا، ورنہ بڑے رکوا نہیں سکتے۔ تو مرزا جہلمی کا اصول یہ بن گیا کہ چھوٹے جرم کریں تو اس میں بڑے بھی قصوروار ہوتے ہیں اور اس جرم کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مرزے کا یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے، پھر اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا واقعی قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں تو اسے اب ریویزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر تحقیق کے بعد یہ پہنچا ہے کہ یعنی جس طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اولادیں جو ہیں جب وہ تحقیق کریں گی ان کو پتہ چلے گا کہ ابا جی نے ٹھوکریں کھا کے جو کوئی سیکھے واقعی یہی دین تھا۔ یہاں مرزا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ صحیح دین پر ہیں، یہ بات بھی مرزے کی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ شاہ جی نے بڑا زور لایا منو کسی طریقے نہ کسی نال بٹھان، ضرورت ہی نہیں۔ سر ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں علماء بیٹھ سکتے۔ مرزے کی یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمارا کوئی ایک اسٹوڈنٹ نہیں دکھا سکتے جس نے کسی عالم دین کی آدھی ویڈیو کاٹ کے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہو۔ ناظرین، آپ نے مرزے کی بات سن لی، کتنے اعتماد کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ تو یہ سزا صرف ان کو نہیں ہونی چاہیے، ان علماء ان مدارس کے بڑوں کو بھی ہونی چاہیے جنہوں نے اس قسم کے اسٹوڈنٹس بنا کے نکالے ہیں۔ مرزے کا ایک اور اصول بھی آپ نے سن لیا کہ اگر مدارس اور علماء کے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کی غلط حرکت سامنے آتی ہے تو ان علماء کو اور ان مدارس والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ پالیٹکس میں پی ٹی آئی والوں کی مناپلی ہے نا، اس طرح سوشل میڈیا پہ دین کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی مناپلی ہے، باقی سب بھاگ گئے ہیں ہمارے دلائل کی روشنی میں۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کی تعریف کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر دین کے حوالے سے ان کا غلبہ ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو حقیقت دکھاتے ہیں، اب آپ اگلی گفتگو سنیں۔ مرزا جہلمی کا ایک خاص شاگرد ہے حماد چیمہ، وہ آج جہلم میں مرزا جہلمی کی ملاقات کے لیے پہنچا ہوا ہے، بلکہ وہ رات کو ہی پہنچ گیا تھا اور مرزا جہلمی نے اس کے لیے خصوصی کمرے کا بھی انتظام کیا تھا۔ اس نے فیس بک پر مرزا جہلمی کے ساتھ اپنی ایک تصویر بھی اپلوڈ کی ہے۔ مرزے کے ساتھ اس کے تعلق کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مرزے کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنی تصویر بنوائی۔ یہ ان چند شاگردوں میں سے ایک ہے جو مرزے کے دفاع کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی حماد اختر چیمہ کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں اس کی اتنی گندی زبان ہے، اتنی فحش زبان ہے کہ الامان والحفیظ جو عام آدمی سن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کی یہ آڈیو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہے، البتہ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، جس نے سننی ہو اس کی آڈیو سن لے۔ یہ ہیں جہلمی فرقے کے مبلغ اور یہ ہیں مرزا جہلمی کے دین کے داعی، جن کی اتنی فحش گفتگو ہے کہ انسان سن کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مرزا جہلمی کا دوسرے مکاتب فکر کے لیے یہ رویہ ہے کہ کسی مکتب فکر کے کسی آدمی سے کوئی غلط حرکت ہو جائے تو اس کو پورے مکتب فکر پر فٹ کر دیتا ہے اور بار بار اس کو اچھالتا ہے۔ دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کی بالخصوص علماء کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا مرزا کو بڑا پسند ہے، اور پھر ایک آدمی کی کسی غلط حرکت کو بہانہ بنا کر پورے مکتب فکر پر طعن و تشنیع کرنا اور اس کو تنقید کا ہدف بنانا مرزے کا رویہ ہے۔ تو مرزے کے اسی اصول کے مطابق حماد چیمہ کی یہ جو گندی غلیظ ترین گفتگو پر مشتمل آڈیو سامنے آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم پورے جہلمی فرقے کو اس کا مصداق بنا سکتے ہیں مرزے کے اپنے اصول کے مطابق۔ اب مرزا یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ ہم اس قسم کی تربیت نہیں دیتے اور ہمارا اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر مرزا نے یہی سوچنا تھا تو اس وقت سوچتا جب کسی آدمی کی غلط حرکت کی وجہ سے پورے مکتب فکر کو اس نے نشانہ بنایا تھا اور مذاق اڑایا تھا اور بار بار اس کو اچھالا تھا۔ اس لیے مرزا جہلمی دوسروں کے لیے جو پیمانہ مقرر کرتا ہے وہ پیمانہ خود اسے بھی قبول کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اس کی منافقت ہے۔ ہم اس کلپ کے شروع میں مرزے کی زبان سے ہی یہ اصول سنا چکے ہیں کہ چھوٹا غلطی کرتا ہے تو بڑا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، قصوروار ہوتا ہے۔ تو حماد کی اس غلط حرکت میں مرزا اپنے اصول کے مطابق خود شامل ہے۔ اسی طرح ہم مرزے کی زبان سے یہ اصول بھی آپ کو سنا
چکے ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹس کی غلط حرکت پر اس کے استاد کو اور مدارس والوں کو، علماء کو سزا ملنی چاہیے اس کے ساتھ، تو پھر مرزے کے اپنے اسی اصول کے مطابق حماد کی اس غلط حرکت پر مرزے کو بھی اس پر سزا ملنی چاہیے، اور جو فتویٰ حماد پر لگے گا وہی فتویٰ مرزے کے اپنے اصول کے مطابق مرزے پر بھی لگے گا، اور مرزے کے اصول کے مطابق ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ مرزے کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ مرزے نے اس طرح کے اسٹوڈنٹس نکالے ہیں۔ اور شروع میں ہم نے مرزے کے یہ جو دعوے سنائے تھے جن میں اپنے اسٹوڈنٹس کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس صحیح دین پر ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، یہی ان کا صحیح دین ہے، جن کا یہ حال ہے، جن کے یہ کرتوت ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مرزے نے دوسرے علماء پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے جو اصول گھڑے تھے کہ چھوٹا غلطی کرتا ہے تو بڑا بھی شامل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے کوئی غلطی ہو جائے تو علماء اور مدارس کو بھی سزا ملنی چاہیے، یا تو مرزا اپنے ان اصولوں سے رجوع کرے، معذرت کرے کہ میں نے یہ اصول غلط بنائے ہیں، یا پھر انہی اصولوں کی زد میں مرزا خود بھی آئے گا اور وہی فتوے مرزے پر بھی لگیں گے۔ مرزے کو پھر تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ فتوے مجھ پر بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی مرزا اختیار نہیں کرتا تو اس کا واضح مطلب ہے کہ مرزے کے اصول اپنے لیے اور ہوتے ہیں، مخالفین کے لیے اور ہوتے ہیں، اس کے روپ بدلتے رہتے ہیں، یہ کلا بازیاں کھاتا رہتا ہے اور یو ٹرن لیتا رہتا ہے، جس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے مزید ہم نے پیش کر دیا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی اس سے حل ہو گیا۔ مرزا جو کہہ رہا تھا میرے اسٹوڈنٹس کے سامنے علماء نہیں بیٹھ سکتے، تو واقعی اسٹوڈنٹس اگر ایسے ہوں گے حماد چیمہ جیسے اتنی گندی اور فحش ترین گفتگو کرنے والے، تو علماء تو واقعی ایسے اسٹوڈنٹس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔